ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے جی اب افغانستان کی. افغانستان میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کافی بڑی شکست ہوئی ہے اور جو ایک پلاننگ کی گئی تھی وہ پلاننگ بھی ناکام ہو گئی. پھر آخری چوائس صاحب سہارا تھا وادی پنشیر میں امراللہ صالح کو اور احمد مسعود کو ذرا وہاں پہ ایک نئی پروکسی وار شروع کرنے کا پلان تھا، وہ بھی ناکام ہو گیا اور پنشیر بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب امریکہ میں ایک طرف پینٹاگون ہے، دوسری طرف سول انتظامیہ یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ سابق اور پریزیڈنٹ بائیڈن اب ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور شکست کا ملبہ کسی نہ کسی پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ذرا مارک ملی جو امریکی افواج کے سربراہ ہیں، ذرا ان کو سن لیں. شکست کا باقاعدہ طور پہ وہ اعتراف کر رہے ہیں، سنائیے جی. It is clear, it is obvious, the war in Afghanistan did not end on the terms we wanted, with the Taliban now in power in Kabul. And we must remember that the Taliban was and remains a terrorist organization, and they still have not broken ties with Al-Qaeda. ذرا امریکی وزیر دفاع کو سنائیے جی. We helped build a state, Mr. Chairman, but we could not forge a nation. The fact that the Afghan army that we and our partners trained simply melted away, in many cases without firing a shot, took us all by surprise, and it would be dishonest to claim otherwise. We need to consider some uncomfortable truths, that we didn't fully comprehend the depth of corruption and poor leadership in the senior ranks. جی چوہے صاحب. نہیں، اس میں کوئی شبہ ہے کہ ان کی شکست ہوئی ہے. اس میں کوئی شبہ ہے کہ افغانستان میں طالبان نے 1.5 مہینہ ہو گیا قبضہ کر لیا ہوا ہے اور ان کے سامنے کوئی مائی کا لال نہیں ٹھہر سکتا. اور امریکہ کہتے ہیں کہ ہم خود مان رہے ہیں کہ ہم شکست کھا گئے. ان کے برطانیہ کے وزیر جو دفاع کے ہیں انہوں نے کہا کہ آفٹر ڈیفیٹ ایٹ دی ہینڈز آف دی طالبان امریکہ از نو لانگر اے سپر پاور. جی ہاں، سپر پاور ہی نہیں رہا. اب انہوں نے سوچا کہ یار سے بڑا غرق ہو گیا، سارا کام ہی خراب ہو گیا. ہم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ایک کہ طالبان ایکسٹریمسٹ ہے، نمبر 2 پاکستان ان کی حمایت کر رہا ہے، نمبر 3 کہ پاکستان ساری فساد کی جڑ ہے. ہم نہیں ہار سکتے تھے اگر پاکستان ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا. یہ نیریٹو بھی اب بکنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پوری دنیا کے پاس کچھ خبریں ہوتی ہیں. یہ جو 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار اور یہ سوشل میڈیا کا ایک جو نئی دنیا آباد کی ہے انہوں نے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ اب انفارمیشن کو آپ دبا لیں یا خبر کو دبا لیں، خبر نکل جاتی ہے. اب پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں یہ تو ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں. اسی ڈیبیٹ میں انہوں نے ہیئرنگ جو ہو رہی ہے اسی میں انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ہم نے کہا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے دوحہ پیس ایگریمنٹ کیا تو ہمارا جو قابل ہے وہ فال ہو جائے گا، وہاں پہ ہم نہیں بچ سکیں گے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس سے ہمیں نقصان ہوگا بلکہ افغانستان ہاتھ سے نکل جائے گا. پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا بالکل کسی بھی ایڈوائزر نے امریکی فوج اور انٹرنیشنل فورسز کے انخلا کی مخالفت نہیں کی، بلکہ انہوں نے بتایا کہ جی یہاں سے ہمیں نکلنا ہی ہے. پینٹاگون کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے تو 3-4 آپشن رکھتے، 3-4 سیناریوز رکھ دیے تھے، اس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ والا پک کیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور یہ جو یکدم انخلا ہوا اس سے ہمیں شکست ہوئی ہے. نہ غنی حکومت ٹھہر سکی، نہ افغان فوج ٹھہر سکی. اور ایک اور ہیں نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے نااہل اور نکمے اور کرپٹ ہے، اور یہ اشرف غنی ہر روز کمانڈروں کو بدل رہا ہے، وزیروں کو بدل رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، ان کا پلے ہی کا. اس کی وجہ اور یہ کہ طالبان نے اس کے بقول کہ انہوں نے سارے لوکل باسز جو تھے خرید لیے تھے. بھئی خرید کر شہروں کے شہر امڑ آئے ان کے حق میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. اور میں یہ بھی بتا دوں، اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ آپ پاکستان کو آپ کارنر کر سکتے ہیں پاسبل اس سچویشن میں، وہ آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی باتیں چھوڑیں. پاکستان ہیز اٹس اون اسٹرینتھ. چوہے صاحب ایک اور وجہ بھی